بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی کٹوتی تحریکوں پر حکومت کی تنقید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی کیا میاں نواز شریف واپس آ سکتے ہیں؟ پوچھیں گے وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے۔ سندھ اسمبلی میں تو بحیثیت اپوزیشن تحریک انصاف کوئی کٹوتی کی تحریک پیش نہیں کر سکی تھی۔ انہی کے ایم این اے عامر لیاقت صاحب نے کہا تھا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں تھا، اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے سندھ حکومت نے بآسانی بجٹ منظور کروا لیا، بلکہ ایسا لگا کہ ایک ریکارڈ بنا لیا جتنی جلدی سے بجٹ منظور ہوا تھا۔ مگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے دھڑا دھڑ کٹوتی کی تحریکیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اب تک 1000 سے زائد تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی جا چکی ہیں، جو تمام حکومت نے مسترد کر دی ہیں۔ اپوزیشن نے کئی وزارتوں کے اخراجات پر بھی کٹوتی کی تحریکیں پیش کی تھی، جس پر حکومت کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ فورن منسٹر خاص طور پر اس حوالے سے بولے اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بجٹ میں کٹوتی کی جو تحریک پیش کی ہے اس کی وجہ بڑی انٹرسٹنگ بتائی ہے فورن منسٹر نے۔ لیٹس واچ ہم۔ کٹ موشن پہ ہمارے پیسے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو کشمیر سے درد ہوتا، اگر آپ کو فلسطین کی فکر ہوتی، اگر آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے امور پر فکر اور سوچ ہوتی، تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ ہندوستان کا جو فورن آفس کا بجٹ ہے وہ 2.48 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کا جو بجٹ آپ دینا چاہ رہے ہو وہ 142 ملین ڈالر ہے۔ So it's just not the foreign minister۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت اپوزیشن پہ بار بار الزام یہ بھی لگا رہی ہے کہ انہوں نے بجٹ پڑھے بغیر ہی اس پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے، اور قومی اسمبلی میں کٹوتی کی جتنی بھی تحریک پیش کی ہیں وہ بھی کسی اور وجہ سے ہیں، اور کیا وجہ ہے وہ بابر اعوان صاحب کو دیکھیے۔ کہ بغیر بجٹ کو پڑھے ہوئے اعتراضات کیے گئے، لیکن جب بجٹ فلور پہ آیا تو اعتراض کوئی نہیں ہوا، کٹ موشنز آئیں۔ اور کٹ موشنز کس میں آئیں؟ وہ سارے ادارے جو احتساب کرتے ہیں، مالی احتساب کرتے ہیں، مالی بدعنوانی کا احتساب کرتے ہیں، کرپشن کا احتساب کرتے ہیں، کک بیک کا احتساب کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک گرینڈ این آر او۔ So عطا طاہر صاحب، thank you so much for being on the program۔ NRO جتنے کٹ موشنز آپ نے کرے ہیں، اور ہمارے پاس ہے ابھی تک 3088 ارب 54 کروڑ کے 49 مطالبات زیر منظور۔ اپوزیشن کی کٹوتی کی 967 تحریک مسترد ہو چکی ہیں جب تک یہ خبر آئی تھی۔ obviously اجلاس ابھی جاری ہے، تو کیا ریزن ہے ان تمام کا؟ یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن میلیفائڈ انٹینشن نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کو۔ دیکھیے، میں بابر اعوان صاحب سے کہوں گا کہ NRO نہیں، نہ رو، ہاں بار بار نہ رو، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر جب آپ نے 6-7 پولیٹیکل پارٹیز چینج کیوں، آپ کو اپنی سپیس آکیوپائی کرنے کے لیے ریلیونٹ رہنا پڑتا ہے۔ اب آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اپوزیشن پہ NRO کا الزام نہیں لگائیں گے تو خان صاحب ناراض ہوں گے کہ بھائی تم دوسری پارٹی سے آئے ہو، تم نے کیا کیا آ کے۔ تو میں بابر اعوان صاحب کی مجبوری سمجھتا ہوں۔ المشہور نندی پور نیب فراڈ کیس کے جو ملزم ہیں مرکزی، کوئی بات نہیں، مطلب اگر بجٹ میں سے بھی آپ نے NRO نکال دیا ہے تو آئی ڈونٹ سی کہ یہ آپ کس طرف اس ڈسکشن کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو کٹ موشنز تھیں، ہماری فارمر فائنانس منسٹر پنجاب عائشہ غوث پاشا صاحبہ اکانومسٹ ہیں، بڑی ایکسپیرینسڈ اکانومسٹ ہیں، اکنامکس پڑھاتی بھی رہی ہیں۔ انہوں نے پنجاب میں 2 بجٹ پیش کیے ہیں، وہ ہیڈ تھی اس سیل کی جنہوں نے کٹ موشنز تیار کی اور کٹوتی کی تحریکیں بنائیں، سبجیکٹ وائز، ٹاپک وائز، وہ چاہے ریلوے ہو، وہ چاہے ہیلتھ ہو، وہ چاہے ایجوکیشن ہو۔ سو جو ایک تاثر ہے کہ they were not all related احتساب سے، ایسا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ تر احتساب کے حوالے سے۔ وہ تقریباً 12 والیومز تھے جو گرانٹس کے تھے، اس کے اندر جو نیب کا سیکشن تھا اس میں ایک گرانٹ ہے کئی ملین کی، وہ براڈ شیٹ کے جو پیسے ادا کرنے ہیں، جو ٹیکس پیئرز کے آپ کے میرے پیسے سے جا رہے ہیں، وہ بھی اس میں درج ہے گرانٹ۔ تو اگر بات کرنی ہے تو میں نے کٹ موشنز پڑھی ہیں، میں نے وہ والیومز پڑھے ہیں۔ تو ہم نے جو کٹوتیاں پیش کی ہیں ان کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جو شاہانہ اخراجات ہیں اس حوالے سے بات کی ہمارے ممبرز نے، اور دیکھیں ہمارے ممبرز کی بھی ڈسٹریبیوشن بڑی ہم نے لاجیکلی کی۔ آج ہیلتھ کی کٹ موشنز تھیں تو ڈاکٹر درشن نے بات کی، وہ ایک میڈیکل پروفیشنل ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔
ریلوے پہ میں ابھی آیا ہوں تو ہاؤس میں ریلوے پہ ایاز صادق صاحب بات کر رہے تھے بیکاز ریلوے کا بہت بڑا ایریا ان کے حلقے کے اندر ہے, پاکستان ریلویز کے ہیڈ کوارٹرز لاہور کے ان کے حلقے کے اندر ہے, so he deals with railways. سو فورن آفس کو جو اعتراض ہے, چلے آپ نے کہا بابر اعوان صاحب کے یہ مسائل ہیں, وہ وزارت خارجہ کے فنڈز پر کٹوتی کی تحریک پیش کرنے کی بات یہ ہے فورن آفس انڈیا میں اتنا زیادہ بجٹ ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب فورن آفس کے وزٹ پہ گئے تھے اور انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس کے بارے میں کیا بات کی تھی جس کے اوپر خاصے اعتراضات اٹھے تھے کہ جی آپ اپنے ڈپلومیٹس کو پرائم منسٹر کیسے لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے, آپ کریں ایز پرائم منسٹر تو ٹھیک ہے, اگر ہم نے فورن آفس کے اخراجات کے اوپر کٹوتی لگائی ہے کہ شانہ اخراجات نہیں ہونے چاہیے, اس پہ آپ کو اعتراض ہے. ویسے مجھے ایک اعتراض فورن منسٹر کی اداکاری کے اوپر بھی ہے, ٹھیک ہے آپ ضرور بات کریں, بٹ آپ اتنا ڈرامٹائز کر کے, اتنی سنسنی پھیلا کے, یہ بارش ہو رہی تھی, ادھر سے پانی آ رہا تھا, مطلب فائن آئی گیٹ دیٹ, میں ان کی کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, مگر ہر چیز کو کہہ دینا کہ جی اگر آپ نے فورن آفس کی, دیکھیں ایک تو اس ملک میں غداری کا سرٹیفکیٹ فورن ملتا ہے, انڈیا سے فورن ریلیٹ کرتے ہیں, انہوں نے فورن آفس کو تو ہم کر سکتے ہیں انڈیا سے ریلیٹ, فورن آفس کا تو مین انڈیا سینٹرک ہی معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ کیا فورن آفس کے باقی ملکوں میں مشنز نہیں ہیں, ہم نے کیا یہ فنڈنگ بند کی ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن دہلی کی فنڈنگ بند کر دیں؟ تو ہر چیز کو غداری کے زمرے میں انڈیا کے ساتھ لنک کرنا, میرا خیال ہے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کو چیز ذرا تھوڑا ماضی پہ بھی نظر دوڑائیں کہ کس طریقے سے آپ نے والی بال کھیلا ہے فورن پالیسی کے ساتھ. ٹو بی آنیسٹ, آپ نے کشمیر کی, جو آپ اپنی بات نہیں نہ کریں گے پرفارمنس کی, آپ نے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن میں جب کشمیر ہڑپ کیا انڈیا نے, آپ وہ تحریک کامیاب نہیں کرا سکے. آپ نے کتنے کیپٹلز آف دا ورلڈ کو پینیٹریٹ کیا, آپ نے کتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو جا کے کہا کہ کشمیر کاز کو اٹھائیں, ادھر ہم کٹوتی پیش کرتے ہیں تو ہم غدار. کلبھوشن کے لیے آپ ایک آرڈیننس لے آئے, ہم کلبھوشن میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے, لیکن یہ جو فورن آفس کے وائس سے خاص طور پہ فورن منسٹر بولے, اٹس اے بٹ انیوزول, انہوں نے بڑا اعتراض کہا کہ کیوں یہ دیا, کیا اس کو انڈیا سے جوڑا جا سکتا ہے زیتاج گل صاحبہ, یا این آر او سے جوڑا جا سکتا ہے؟ Thank you for inviting me. Actually ابھی میں نے آپ کا انٹرسٹ سنا تو اچھا ہے کہ کنڈی صاحب بھی تشریف لے آئیں. اور سندھ اسمبلی سے میں بات سٹارٹ کرتی ہوں. سندھ اسمبلی میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے لیڈر کے الفاظ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو جو سندھ کے ساتھ جمہوریت وہاں پہ کھیل رہی ہے 13 سال سے, کہ کراچی کو کیسے گن زدہ کر دیا, لڑکانہ کو کیسے ایڈ زدہ کر دیا. آج ایک جنازہ نکالا ہے اپوزیشن نے وہاں پر, ایک سمبولک جنازہ. اور کس طریقے سے انہوں نے کراچی کے نالے بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیے ہیں, لوکس بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیے انہوں نے, اور کس طریقے سے وہاں پہ پینشنر کے پیسے کھا لیے جاتے ہیں, کس طرح اسکولوں میں جانور جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. 13 سال سے پی ایم ایل این نے پراپر ایک این آر او دیا ہوا ہے سید مراد علی شاہ کو کہ تم جو مرضی کراچی کے ساتھ کرتے جاؤ. اور آنریبل کورٹ کے جج کے صاحبان کے الفاظ ہے کہ لڑکانہ تو آپ کا سیاسی قبلہ ہے, اور آپ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے, اور آپ اپنے سیاسی قبلے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو جو میرا یہ سارا کانٹینٹ ہے وہ اس لیے کہ جمہوریت بہترین انتقام کر کے, تالہ بندی کر کے, نیشنل اسمبلی میں چیخنے والے اور گالیاں دینے والے, اٹیک کرنے والوں نے وہ بدترین جمہوریت کی مثال قائم کی کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈران کو سندھ اسمبلی کے اندر سپیچز ہی کرنے نہیں دی بجٹ میں. ہم نے نیشنل اسمبلی میں کیا, ہماری نیشنل اسمبلی میں جو پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا اور فے کا اور اے این پی کا جو مشترکہ ٹوٹل ان کا جو ٹائم تھا وہ 3 دن کے اندر ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارا 7 سے 8 گھنٹے ایز اے گورنمنٹ ہمارے پاس باقی تھے. اس کے باوجود ہم نے اپنا سارا ٹائم اپوزیشن کو دیا. وہاں سے ایک تقریر آتی تھی, ہم یہاں سے جواب دیتے تھے. ہم نے اپنا بھی, آپ جنروسٹی کی اور ڈیموکریسی کی بہترین مثال ہم نے قائم کی. کٹ موشنز ہر ایک کا رائٹ ہے, آپ منسٹرز کی وہ نکالتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس میں کٹ موشنز دیتی ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. آپ کی منسٹری پر بھی ہے جی, میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں. تو ابھی تو اس کے اوپر فوڈ سیکیورٹیز کے اوپر یا فورن منسٹری کے اوپر یا کیبنٹ کے اوپر اور ابھی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ کٹ موشنز تھی. کریں, کٹ موشنز ان کا رائٹ ہے. اس کے اوپر ہم نے جتنی بھی انہوں نے ڈیبیٹ کی, ہم لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو سنا
اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دینا، جب فورن منسٹر خود اپنی فورن منسٹری کے ٹائم پہ جواب دے رہا ہو، جب خود ہیلتھ منسٹر فوڈ سیکیورٹی کا منسٹر فخر امام صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپوزیشن کی رائے کو اور کٹ موشنز کو اور بجٹ کو کتنی نہیں، بٹ وہ رائے یہ دے رہے ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں، رائے وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو NRO چاہیے. ان سے کویسچن ہوا کہ بتائیں آپ کے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں تو بتا دیں. میں آپ کے اب کٹ موشنز میں اگر آپ نے صرف سیاسی اکاڑا بنانا ہے اور کٹ موشنز کے نام پہ صرف آپ نے سیاسی تقریریں کرنی ہے تو وہ ایسی ہوگا جس طریقے سے ہم نے آپ کے ریجیکٹ کی، اور جو ہم نے اپنی منوانی تھی ہم نے منوا لی. So you also believe کہ سنا نہیں ہے اپوزیشن نے؟ ابھی نے کہا کہ میں نے ساری پڑھی ہیں، کٹ موشنز ہی پڑھی ہیں، بٹ ایک جنرل تاثر ہے. جو پارلیمنٹ کے اندر جو وہاں پہ موجود ہے نا، وہ پارلیمنٹ کے جو ادھر موجود لوگ ہیں وہ پہلے ہی بکس اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ دینی شروع کر دیتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن خواتین کی شروع کر دیتے ہیں، اور ڈائس کو ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں جوتا ماروں گا. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، جب انہوں نے بجٹ کو پڑھا نہیں، کیا انہوں نے بجٹ کے اندر پڑھا ہے کہ 260 ارب جو ہم نے 1 کروڑ بیوہ خواتین کی کفالت کے لیے، نادار خواتین کے لیے رکھا ہے، کہ اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کے لیے جو 53 بلین آج تک پاکستان میں نہیں دیا گیا، کیا کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ جب ایک کسان کو، زراعت والے بندے کو 54 بلین جائے گا، اس کو سبسڈی ملے گی، 1.5 لاکھ کا قرضہ ملے گا، تو کتنا؟ اگر مجھے اجازت دیں، کیونکہ جو آپ نے یہ بات کی ہے، آخری چیز، جو ان کا بجٹ 2 کروڑ 85 لاکھ پہ ختم ہوا، کتنا یہ کلائمیٹ چینج کو سیریس لیتے تھے، جس کو ہم نے 14.5 بلین کے اوپر پہنچایا. اس کے بعد آپ کا کٹوتی یا آپ کا کٹ موشنز آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے چیزوں کو، ہم نے ہر منسٹر آ کے جواب دیتا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ جب ہم اپنا جواب دیں. اور جہاں تک فورن منسٹری کی بات ہے، جس فورن منسٹری نے شاہ صاحب نے ان کو کیا کہا کہ 4 سال سے تو آپ کا فورن منسٹر نہیں تھا، پاکستان کو اپنا آئسولیشن کا شکار کر دیا تھا، اوپر انڈیا بھی پاکستان کو ڈوم اور کہتا تھا، جہاں پہ 80,000 سے زیادہ جانیں ہماری گئی، جہاں پہ 120 بلین سے زیادہ GDP کا لاس $US کا ہم نے کیا، وہاں پہ ہر وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ ڈوم اور. پہلی دفعہ تو پاکستان ایز اے ثالث آیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان اسٹیبلش ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی آواز سنی جاتی ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر یور پارٹنر ایٹ پیس. رائٹ. سو اگر ہم ایک دفعہ دیکھ لیں، عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی یہی بات کی جو کہ ابھی زرتاج گل صاحبہ کہہ رہی ہیں. ہی سیز کہ لوگ اکثر جو اپوزیشن کے ہوں، گورنمنٹ کے ہوں ممبرز، پڑھتے ہی نہیں ہیں بجٹ کو. لیٹس واچ ہم. 90% لوگ بجٹ ہی نہیں پڑھ کے آتے، بدقسمتی ہے. ان کا تو پتا تھا ادھر جا کے صحابہ کا نعرے بازی کرنی ہے، جا مرد آباد فلاں اس دیٹ شور شرابہ مچا رہا ہے. فیصل کریم گونڈی صاحب، آپ نے تو ایز ڈیپٹی اسپیکر اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا ہوا بھی ہے. کیا یہ اب طریقہ کار بن گیا ہے کہ پارٹی لائن فالو کرنی ہے، پڑھنا نہیں ہے، میرٹ پہ بات نہیں کرنی؟ کیا لگا آپ کو، خاص طور پہ وزارت خارجہ کے حوالے سے کہ کافی ناراض نظر آئے فورن منسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو میں زرتاج گل صاحبہ نے بات کی سندھ کے حوالے سے اور سندھ کی اسمبلی کے حوالے سے. پہلے تو انہوں نے کہا، دیکھیں پہلے تو اپنی صفوں کو ٹھیک کریں. آپ کے اپنے اتحادی MQM نے آپ کی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، ہم نے تو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کے اوپر ہمیں عدم اعتماد اور ان کے بھی تحفظات ہیں، اور ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپس میں، اتحادی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن جب وہ یہ بات ہے سپریم کورٹ کی اگر بات کریں، دیکھیں اگر میں ججز کے اوپر کوئی کمنٹ دوں تو کل ہم چاروں سپریم کورٹ میں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اگر جوڈیشری کے متعلق بات کروں، دیکھیں ہم آج بھی انتظار میں ہیں. دیکھیں ہاں میرے دیکھیں فلاز ہر مجھے لگا ہے سب ایگری کریں اسے. آئی ایم گیونگ اے ڈسکلیمر. آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. دیکھیں فلاز ہر ادارے میں ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ سارے 100% ٹھیک ہوں گے، یا جوڈیشری 100% ٹھیک ہوگی، یا باقی ادارے جو ہیں وہ 100% ٹھیک ہوں گے. ہم تو آج بھی انتظار میں کہ شیخ ذوالفقار بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے، ابھی تک نہیں سنا جا رہا. ٹھیک ہے، اگر زرتاج گل صاحبہ کی یہ بات مان لیتے ہیں تو انہوں نے NHA کے متعلق پچھلے دنوں کیا کہا، ڈپارٹمنٹ کے متعلق، انہوں نے ریلوے کے متعلق کیا کہا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ باتیں کہ سپریم کورٹ، انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بھی کہی ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ بات تو مانی چاہیے سپریم کورٹ کی، جو بھی کہیں وہ ہر چیز معافی کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹیولی بات کر لیں یا ساری مان لیں. بالکل آ جائیں، ٹیم بنائیں، چلے جاتے ہیں سندھ میں. جو انہوں نے نالوں کی بات کی، کراچی میں اس وقت 400+ نالے ہیں. ٹھیک ہے، جن کی صفائی. اب اگر 1-2 نالوں کہیں کہ 1-2 نالے صاحب، اب میں اگر اٹھا لوں کہ جی آپ چلیں، جی آپ کا جو کون سا سب سے بڑا، جی وزیر اعظم صاحب کل کے میاں والی چلے، میرے ساتھ میاں والی چلے جائیں، یا یہ کرتے ہیں، تو
فلاز ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ اس کی بات کریں تو انہوں نے پچھلے دنوں جو ریلوے کے منسٹر کے متعلق یا ڈپارٹمنٹ کے متعلق کہا, بیر منیمم ہے یہ لالے صاف کر دینا کسی گورنمنٹ سے. لیکن مجھے بہت خوشی ہے اب پرویز خٹک صاحب تو ہم سے چلے گئے, ان کے پاس چلے گئے, اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو آج ہمارے صوبے میں بھی کوئی کچا گھر نہ ہوتا, کوئی جو ہے غریب نہ ہوتا, کیونکہ ہمارے صوبے میں تو سارے غریب ختم ہو گئے ہیں اور کچے مکان بھی جو ہیں وہ ختم ہو گئے, کوئی کچا مکان اس وقت بقول پرویز خٹک صاحب کے. پھر ہمارے ایک اور وزیر صاحب کے میرے حلقے میں نہیں ہے, ان کے حلقے میں بھی ہم کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں نا, انہوں نے بات کی ہے, کیسے نہیں مان کی, ڈیفنس منسٹر ہیں, پاکستان کا ڈیفنس ان کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اور ایک میرے بھائی ہے وزیر شوکت زوہری صاحب, انہوں نے کہا ہم اس پوزیشن پہ آ گئے کہ پاکستان بیرون ملک قرضے دے گا. کے پی میں اسمبلی میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ وہ بیرون ملک ہم ابھی دوسرے لوگوں کو قرضے دینے کی مطلب ہے کہ استعداد رکھتے ہیں, ہم دیں گے قرضے لوگوں کو. یہ ایک صوبائی وزیر کی اسٹیٹمنٹ ہے. اب دیکھیں اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ, دیکھیں پارلیمنٹ میں یہ چیزیں غلط ہے, کتابیں مارنا, یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا. کتابیں مار رہے ہیں تو پڑھ بھی لیں, پہلے پڑھ تو لیں, پڑھنا چاہیے. دیکھیں یہ تو ایک ممبر کے اوپر ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس کو اگر وہ پڑھے گا, اس کے پاس علم ہوگا تو وہ جا کے اچھی ڈیبیٹ کر سکے گا, وہ ایشوز پہ ڈیبیٹ کر سکے گا, ٹھیک ہے. یہ لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں, دیکھیں وہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن ڈیسک جو ہے وہ جمپنگ کے لیے بھی نہیں ہوتا, اس پہ جو ہے لوگ مطلب کتابیں رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے, اس بیٹھتے ہیں. لیکن جو چیز مجھے آپ سے فارن آفس کے بارے میں پوچھنا ڈیٹیل میں, کوئک بریک پہ جا رہے ہیں, we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. میاں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل مسترد ہو چکی. اس فیصلے پر حکومت کا کہنا ہے کہ یہ عوام کی فتح ہے. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں کہ اب میاں نواز شریف کے پاس ایک راستہ بچا ہے کہ وہ واپس آ کر عدالت کے سامنے سرنڈر کریں. ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں, بٹ کنڈی صاحب کوئکلی بیک ٹو کٹ موشن, فورن آفس نے کافی ڈیلیور بھی کیا ہے. وہ از رائٹلی سیئنگ کہ اتنا زیادہ بجٹ انڈیا کا ہے, آپ ہمارا کم کروانا چاہتے ہیں. کافی غصہ ان کو اس بات کے اوپر ہے. کیوں اپوزیشن فورن آفس کے خلاف ہو گئی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن فورن آفس کے خلاف نہیں ہے. اگر فورن آفس اس طریقے سے ڈیلیور کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فورن آفس کا جو ہے وہ جو ہے کم ہو. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے دن جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ جو ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ ان کی کوئی کانفرنس تھی, اس پہ لوگوں کا بڑے جو ہے وہ ایمبیسڈرز کا اس کے اوپر بھی بڑا. سو یو سیریسلی بلیو کہ ان کا بجٹ کم ہونا چاہیے؟ اس پہ شام وزیر خارجہ صاحب کیوں مطلب ہے خبر, ان کو بتائیں نہ بتائیں کہ میں اس لیے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ڈیلیور کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. FATF کے اوپر ہم نے دیکھا کافی پروگریس ہوئی ہے, اور سفارتی محاذ سے بھی ہم نے دیکھا بھارت کو APC بلانی پڑی ہے. کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا؟ ابھی زطار صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ ہم نے نو مور کہہ دیا یا ناٹ پاسبل کہہ دیا. خدا کرے ہم کہتے ہیں مطلب ہے کہ اس پہ بھی مطلب ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ یو ٹرن لے لیں. سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو اس وقت بھی ہے, دیکھیے ہم نے ہی چیئرمین بلاول نے ہی اپنے بجٹ سپیچ میں کہا تھا کہ آپ کی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کا, اس کے اجلاس بلائیں. اب وہ سوئی ہوئی ہے. افغانستان کی جنگ آپ کے مطلب ہے کہ پڑوس میں شروع ہے, آج تک پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. آج بھی ہم نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے کہ آپ کم از کم پارلیمنٹ کو تو آن بورڈ لیں. سوات آپریشن ہوا, آپ موجود تھے, آپ نے دیکھا کہ اس وقت آپ نے پروگرام کیا, ٹھیک ہے. اپراباد کا آپریشن ہوا, ہم نے سوات آپریشن پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو پارلیمنٹ کے جواب دے کیا. اب بھی کریں. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے, اڈے نہیں دینے چاہیے, کیونکہ ہماری جب حکومت آئی تھی ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے تحفے میں بارودوں سے بھرا پاکستان دیا ہوا تھا. ہم مڈل آف دی وار تھے. سوات میں جو ان کے بھی چیف منسٹر جہاں سے آئے ہوئے ہیں, اس میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا. ہم وہاں پر مطلب ایک سیکورٹی فورسز اور پولیٹیشینز نے, عام لوگوں نے قربانی دی. ہم کہتے ہیں اگر پارلیمنٹ سے جو میسج جائے گا پاکستان کے حوالے سے, پارلیمنٹ سائن کرے گی کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. پولیٹکس سے سائڈ, کیونکہ پاکستان کی جب بات آئے گی تو ہم ہر پارٹی ایک اپریشیٹ کر دیں پرائم منسٹر کی ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے یہ میسج جانا چاہیے کہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے تو پہلے بہت سے میسیجز آئے ہیں, اور بہت سے آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں یا وہ شہید نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں نہیں, وہ دہشتگردوں کے ساتھ تھے. ابھی کل پرسوں ہی فواد چودھری صاحب یو کیٹیگوریکلی سیئنگ کہ اسامہ بن لادن شہید نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں دوسری بات یہ, ابھی پرسوں فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ابھی 3 سال بعد ان کو پتہ چلا کہ اٹ واز سلپ آف ٹنگ. رائٹ. سو ہم اس کے اوپر یہ بالکل کلیئرٹی آنی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ جنگ کر چکا ہے پاکستان. ایک اعلی رائے چاہتے ہوئے فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, لیکن آپ نے ایک فیصلہ ضرور کیا تھا. بابر اعوان صاحب کو ذرا سنیے. نواز شریف صاحب وہ بند گلی میں چلے گئے. پہلے ان کے پاس بہانہ تھا کہ وہ علاج کرا رہے ہیں. علاج والا آرڈر اور بیل والا آرڈر ختم ہو گیا, فائنل ججمنٹ میں مرج ہو گیا ہے. فائنل ججمنٹ آ گئی ہے. فائنل ججمنٹ کا ایک ہی طریقہ ہے, نواز شریف صاحب قانون کے سامنے سرنڈر کر دیں. کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. عطا طاہر صاحب, کیونکہ آپ کو لاء کی بھی سمجھ ہے, is this the only way now? میں دیکھیے میاں نواز شریف کے تمام کیسز میں ہینڈل کر رہا ہوں.
بابر اعوان صاحب کو شاید علم نہیں ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں ہم نے بجٹ نہیں پڑھا تو انہوں نے لا نہیں پڑھا ٹھیک طریقے سے. جو اپیلز تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف کی سزا کے خلاف, وہ اپیل ہم نے دائر کی تھیں. حکومت نہیں گئی تھی یا نیب نہیں گئی تھی کہ جی یہاں پہ میاں نواز شریف کو سزا دی جائے. ہم گئے تھے, میاں نواز شریف گئے تھے کہ یہ میری سزا ختم کی جائے, نمبر 1. نمبر 2, جو علاج کے لیے باہر جانے والا آرڈر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے ہی نہیں, وہ آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو انڈر ٹیکنگ شہباز شریف صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اس میں درج ہے کہ 8 ہفتے یا جب ان کے ڈاکٹرز ان کو فٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, وہ کیس ابھی سب جوڈس ہے, وہ چل رہا ہے. اس کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا کیس ہے, 3 آؤٹ کمز تھیں. نمبر 1 یہ کہ یہ اپیلیں ہماری اپنی اپیلیں ہماری غیر موجودگی میں سنی جاتی, یہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا. نمبر 2 آپشن تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں یہ سنی جاتی, یہ ہمیں قابل قبول نہیں تھا. نمبر 2, نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جاتا, جو کہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی. تیسرا یہ تھا کہ اس کو ڈسمس کر دیا جاتا آن دا گراؤنڈز کہ جی میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے وہ دوبارہ اپیل فائل کر دیں گے. تو یہ رائٹ ہمارا ریزرو رکھا گیا ہے. مگر آپ دیکھیں نا, یہ سزائیں جو ہیں, ایک طرف 2 نظام انصاف یا نظام عدل رائج ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ کر فیس کریں, یہ آپشن نہیں تھا. میں صرف آتا ہوں, نظام عدل 2 رائج ہیں پاکستان میں. ایک یہ ہے کہ آپ اب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کسی کو نہ اہل کر دیں, وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیں. آپ نے اگر الیکشن یہ آرڈیننس پڑھا ہو جو حکومت لے کے آئی ہے, ویری انٹرسٹنگ, اس کی شک 1 ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس ریسیویبل ول بی پارٹ آف ایسٹس. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی ریسیویبلز ہیں وہ پہلے اثاثوں کا حصہ نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کو غلط نکالا, حکومت مان رہی ہے. یہ شک نمبر 1 ہے. نمبر 2, جج بشیر نے کہا کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, ارشد ملک دنیا سے چلے گئے ہیں, بٹ وہ فیصلہ جس طرح ہے پوری دنیا نے دیکھا, کرپشن کا چارج ہی کوئی نہیں ہے. دوسری طرف ایک بندہ کہتا ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ ایک آف شور کمپنی ہے, یہ مانی بھی بات ہے, عدالت میں بیان ہے, یہ میری ہے, یہ پوپیا ملین کا موقف ہے. میں کہتا نا, نہیں یہ انہوں نے خود کہا ہے, لیکن ایک آپ اس کا بنا لیں, نیریٹو بنا لیں. نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, نیازی, میں آپ کو نیریٹ کروں عدالت میں کیا ہوا. نیازی سروسز لمیٹڈ آف شور کمپنی, میں اس کا بینیفیشل اونر ہوں حضور والا. ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں نہیں, آپ بینیفیشل اونر ہیں, آپ نہ ڈائریکٹر ہیں نہ شیئر ہولڈر ہیں, آپ بینیفیشل اونر ہیں, میں آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا اس کے اوپر. ہو بہو یہ ہوا. ہم کہہ رہے ہیں کس کے کیس میں ہو بہو یہ عمران خان صاحب کے کیس میں. نہیں, آپ اس کو ایکویٹ کریں نواز شریف صاحب کے کیس سے یا مریم نواز کے کیس سے. مریم نواز بینیفیشری اونر, ایک بندے کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیتے ہیں, دوسرا ایڈمٹ کر رہا ہے کہ نیازی سروسز لمیٹڈ کمپنی میں بینیفیشل اونر ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ڈائریکٹر اور شیئر ہولڈر نہیں ہیں. مدعا یہ ہے کہ دونوں کو سزا ہونی چاہیے تھی یا دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انصاف کا کوئی معیار رکھیں. اب میاں نواز شریف دیکھیں انہوں نے واپس آنا ہے, وہ ہر صورت واپس آئیں گے. بیمار ہے نواز شریف صاحب. اگر میری عمر 70 سال ہوتی, میرے ہارٹ میں 7 سٹنٹ ڈلے ہوتے, میرا ایک بائی پاس ہوا ہوتا, میرے ہارٹ کی ادھر پرفریشن ہوئی ہوتی, تو میں اپنے آپ کو بیمار تصور کرتا. اتنے بیمار ہیں جتنا رپورٹس نے کہا تھا, کیونکہ مریم نواز نے کہا وہ شام کو آ سکتے واپس. دیکھیں وہ انہوں نے کیوں کہا, وہ بیمار کیوں ہوئے زیادہ, میں پنکھا بند کر دوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں دوائی بند کر دوں گا, میں ڈاکٹر کو نہیں ملنے دوں گا. ڈاکٹر عدنان کئی گھنٹے کوٹ لکھپت کی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے رہتے تھے کہ ملنے کی اجازت نہیں تھی. پھر وہ وقت آیا کہ جب باہر جانا تھا تو ان کے اپنے وزیروں نے, ان کے اپنے فیصل سلطان اس لیے نواز شریف صاحب زیادہ بیمار ہو گئے کیونکہ وہ جیل میں تھے. ایبسولوٹلی, انہوں نے دوائیاں بند کر دی. امریکہ جا کے کہا میں نے شاہد خاقان کو بند کر دیا ہے اور نواز شریف کا میں اے سی اتار لوں گا, میں دیکھ لوں گا. دیکھیں جس ملک میں جیلیں پرائم منسٹر کنٹرول کرتا ہو اور وہ بتاتا ہو شہزاد اکبر کے ذریعے کہ فلاں کو زمین پہ سلا دو, فلاں کو کال کوٹری میں ڈال دو, فلاں کو سزائے موت کی چکی میں بند کر دو, تو مجھے بتائیں نا وہاں پہ کیا سسٹم ہوگا. باقی جو لوگ ہیں ان کو کبھی دیکھا آپ نے کیا ان کے ساتھ سسٹم. رانا, میں آپ کو عرض کروں, رانا ثناءاللہ کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں, عام آدمی کو اب چھوڑ دیں. عام آدمی کو تو کوئی یہ تنگ ہی نہیں کرتے وہاں پہ. انہوں نے رانا ثناءاللہ کو, عام آدمی بہتر ہے نا رانا ثناءاللہ اور نواز شریف صاحب سے 100%. رانا ثناءاللہ بولتے نہیں ہیں, بہادر آدمی, منع کیا کہ میری بات نہ کریں. اس کو انہوں نے بند کیا ایک ایسی کال کوٹری میں, عام قیدی کو کھولتے ہیں صبح فجر کے وقت, شام مغرب کے وقت بند کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوا ہے. رانا ثناءاللہ بند رہتے تھے, 6x6 کا سیل ہے, سلاخیں پکڑ کے کھڑے ہوئے. وہ تصویر بھی آپ نے ان کی دیکھی جو جان کے جاری کی گئی ان کو ریڈیکول کرنے کے لیے. آپ سیاسی مخالفت کریں, ذاتی دشمنیاں نہ پالیں. اوکے, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. سو اب دوبارہ مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ دیکھ لیجیے. جلدی آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا.
इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। सो इसकी अभी आपको पूरी तफसीलन बता दिया था तार साहब ने कि क्यों बीमार हुए, उसमें आप लोगों को क्रेडिट दिया है, डिसक्रेडिट दिया है कि जेल में आप लोग जो सलूक कर रहे थे उस वजह से बीमार हुए, अब नहीं है क्योंकि जेल में नहीं है तो वापस आ सकते हैं, यही कहा है ना तार साहब जी। फिर आई होप कि माय आंसर विल बी टेकन एज अनइंटरप्टेड बाय तारिर साहब, जिस तरह मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। सबसे पहले तो ये कि आपको जो मर्ज़ी करे, आप एक मॉरल एथिकल ग्राउंड पे मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहे हों, आपका भाई 3 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर रहा हो और आपका भाई इस वक्त मौजूदा जो है वो अपोजिशन लीडर और उनका जो बेटा हो वो पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर हो और उनकी बेटी जो है वो उनकी पूरी पार्टी की तर्जमान और इसको इस वक्त हेड कर रही हूँ। सो बेसिकली एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टी जो PMLN के ऊपर काबिज़ है। अगर ये लोग खुश हैं वो इनकी पार्टी है, आइडियालॉजी तो इनकी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे आपको कोई कहे या ना कहें, लेकिन एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर जो आपके केसेस हैं वो हमज़ा शहबाज को ये बताना पड़ेगा कि आप जितने मर्ज़ी बच्चे हो जाएं, आप जितने मर्ज़ी आपको न पता हो और आप जितने मर्ज़ी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, बहुत ही बिजी थे, मगर ये जो आपका मोबाइल है ना, आप एक ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट्स के कर देना, आपको आता है कि आज आपके बैंक से 10,000 रुपए का चेक निकला है या आया है। ये आपके आप सब चीज़ें ऑनलाइन है, आपके बैंक अकाउंट। तो जब उनको उनके अकाउंट में किसी ने 25 अरब डाल दिए तो ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी बहाने बना लें कि मैं बीमार हूँ, 70 साल के हैं, या कमर में दर्द है, या भैंसों का दूध पाल के वो ज़िंदगी में गुजारा करते हैं, या उनके अब्बा जी गरीब थे और नवाज शरीफ साहब के अब्बा जी अमीर थे, इवन देन उनको ये जवाब देना पड़ेगा जो कहते थे कि मैं एक ढेले की करप्शन नहीं करता था, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि 1990 में जो उन्होंने अपनी एसेट्स डिक्लेरेशन की थी 27 लाख की, वो 2018 में जब वो चीफ मिनिस्टर यहाँ से गए तो फिर वो 7 अरब के कैसे हो गए, उनको जवाब देना पड़ेगा। मरियम बाजी जितना मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, इन द एंड शी हैज टू टेल कि उनके पास लाहौर के अंदर 4 मौजाजात के ऊपर जो है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी या इतनी बड़ी लैंड उनके पास कैसे आई। सलूक इतना बुरा है, आम लोगों के साथ सलूक बेहतर है, हमारे साथ बहुत बुरा है। एक तो ये कि हम ईमान वाले लोग हैं, हम तमाम मुसलमान हैं, हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता। कहीं पर मैंने कोट पढ़ा था कि बुज़दिल और मुनाफिक शख्स लीडर नहीं बन सकता। यानी एक तो आप अपने पार्टी के लोगों से झूठ बोल के गए, अच्छा एब्सकॉन्डर कोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर नहीं है, वो हमारे खिलाफ भी फैसले देते हैं और हम पथराव भी नहीं करते हैं, हम कोर्ट्स के ऊपर हमला भी नहीं करते हैं, हम ऑनरेबल जजेस साहिबान को मुतनाज़ा भी नहीं बनाते, हम गालियां भी नहीं देते हैं, हम अपना हिसाब और किताब देते हैं और हमने 35 साल पुरानी रसीदें दिखाई हैं, क्योंकि हमारे पास जब हलाल की कमाई है तो हमारे पास 35 साल पुरानी है हमारे पास रसीदें। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मुझे गारंटी दें, और मैं उस मुल्क का जिस मुल्क का मैं 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, उसकी बेटी गई कि मुझे अपने मुल्क के लिए मेरी जिंदगी की गारंटी दे दी जाए। यानी जो 22 करोड़ आवाम जिसको आप महकूम बनाना चाहते हैं, जो आप कहते हैं कि मेरे अंडर रहें, मैं उनका प्राइम मिनिस्टर बनूं, मेरी बेटी भी पॉलिटिक्स में आए, मेरा भाई भी जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, मेरा भतीजा भी बने, वो 22 करोड़ आवाम आपकी जिंदगी की गारंटी दे, अल्लाह साहब को गारंटी जाए। सेकेंड, किसकी बेटी के लिए फरीहा ये कहा गया है कि कोर्ट्स पकड़ने से पहले 10 दिन पहले इतला देगी। पाकिस्तान की जेल में मैं डेरा गाजी खान जेल भी गई हूँ, मैं पिंडी जेल भी गई, मैं खवातीन से आप गई हैं, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, लेकिन क्या वहाँ पे सलूक बुरा, आप उनसे भी बुरा सलूक? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन खवातीन को 10 दिन पहले नहीं बताया जाता कि आपके मुकदमे में आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाएगा तो मरियम नवाज से क्यों? यानी आपको वो पाकिस्तान चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको वो भी नहीं दे जो आपके इम्तियाजी सलूक, वो जो कह रहे हैं आपने आम इंसान से ब्रीफली रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कोटी साहब से पहले इजाजत दीजिए। कोटी साहब आप सोच रहे हैं कि आपने क्या कहना है इस हवाले से? इनको नवाज शरीफ आए कि ना, सोच रहे टाइम और दूसरा नवाज शरीफ की गारंटी ये कब हुई थी कि उनकी जिंदगी होगी या नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में। यानी आप इतने डरपोक है कि अपनी जिंदगी की गारंटी हमसे मांग रहे, अल्लाह से मांगे। गारंटी अल्लाह से मांगे, 1 मिनट आपको दे सकती हूं मैं। आप इश्तिहारी और मफरूर एब्सकॉन्डर आपको कोर्ट ने किया है, राइट, आपने उसकी पासदारी करनी है, पहली फ्लाइट पकड़े पाकिस्तान आए और कोर्ट की इज्जत करे, अपने मुकदमे का आप वो करें। सुने क्या गारंटी हम नहीं दे सकते, वो अल्लाह ने। 2 लफ्ज मैंने इनसे बोरो किए, बुज़दिल और मुनाफिक। मुनाफिक वो होता है जो पाकिस्तानी नजाद मेयर सादिक खान के खिलाफ अपने यहूदी साहब का ब्रदर इन लॉ की लंदन में कैंपेन चलाए, नंबर 1।
انہوں نے غیر ملکی بات کی نا, ہمارے پاس نہیں. اب میں آپ کی باری میں نہیں نا بولا, آپ بولتی نہیں. چلے میں چپ کر جاتا ہوں. نہیں دین کی آپ نے بات کی, نہ کریں نا میڈم, نہ کریں. آپ نے فتوے دیے نا ابھی, آپ نے کہا مسلمان ہے, آپ نے اگر نہ کہا کہ مسلمان ہے, میں لیکن فتویٰ آپ کسی میں چپ کر جاتا ہوں. آپ میری باری میں آپ بول رہے ہیں, ہلکی سی بات کی آگ لگ گئی ہے. دیکھیں نا, یہودی کون ہے, مسلمان کون ہے, وہ اللہ کا. نہیں وہ گولڈ سمتھ یہودی ہیں, ڈکلیئر کیا ہو گیا آپ کو؟ گولڈ سمتھ مسلمان ہیں, کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ لیکن وہ الیکشن ریلیجن پہ نہیں ہو رہا تھا. میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا. آپ ایک صاحب دیکھ رہی ہے تو آپ کو بھی دیکھ رہی ہے, آپ نے بھی کہا ہم پر میں نے کسی کو پر غداری کا اور یہودی کا. دیکھیں اب آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کی باری میں نہیں بولا, اب آپ میری باری میں بول رہی ہیں. دیکھیں آپ چپ کر دیں نا, مجھے بات کرنے آپ کریں طارق صاحب, آپ پلیز کریں. میں آپ کی پوری باری, آپ نے بزدل کا, منافق کا, آپ نے غدار کا, مسلمان کا, میں نہیں بولا. اچھا ہم دین کا فتویٰ نہیں دیتے, دین کا فتویٰ. مسلمان بات انہوں نے کی نا, کیوں ڈیبیٹ شروع کی؟ اچھی خاصی ڈیبیٹ چل رہی تھی نا. اب انہوں نے کہا ہم سب مسلمان ہیں, ایمان ہے اور فلاں ہے اور موت سے یہ ہے اور وہ ہے, تو مسلمانیت کو یہ لے کے آئی, میں لے کے آیا ہوں. میں نے ایک ایگزامپل دی. دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر زندگی جو گزاری ہے وہ میاں نواز شریف نے نہیں گزاری. آپ یہاں پہ ہماری عورتوں کو کہتے ہیں کہ پردہ کریں, اس لیے کیونکہ تاکہ آپ کا ریپ نہ ہو. آپ جو ویسٹ میں لائف لیڈ کرتے رہے, آپ کو تب شرم نہیں آئی؟ جو عدالتی فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, بی آر ٹی سٹے آرڈر, فورن فنڈنگ سٹے آرڈر, میرے پاس ذرائع کہاں سے ہیں میرے سے مت پوچھو. 400 کنال کا بنی گالا کا محل میں نے کیسے لیا تھا؟ ہاں یاد آیا, وہ میں نے کرکٹ کھیلا تھا کاؤنٹی, وہاں سے میں نے فلیٹ خریدا, فلیٹ بیچا اور میں نے یہ بنی گالا نہیں, یہ میری سٹوری غلط ہے. یہ میں غلطی سے کہہ گیا ہوں ایک نجی چینل کے اینکر کو. وہ اصل میں جمائمہ نے جنرل پاور آف اٹرنی کے تھرو مجھے ایک لون دیا تھا, وہ پیسہ گفٹ تھا, مگر آدھا لون تھا آدھا گفٹ تھا. میں نے 400 کنال ایسے لیا ہے. غریب کی ہٹی اسلام آباد میں گر جائے مگر آپ کا بنی گالا کا محل سلامت رہے, کیونکہ آپ نے سی ڈی اے کو رشوت دے کے یا اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو ریگولرائز کرا لیا ہے. اور دیکھیں بزدل وہ ہوتا ہے جو ایک دن بھی جیل نہ کٹے. وکلا تحریک میں ہم کٹھے تھے, یہ ہمارے الائے تھے. دیوار پھلان کے بھاگ گیا تھا, جیل نہیں تھا گیا, ایک دن جیل نہیں کاٹی. نہیں دیکھیں جب کرپشن کی ہو جیل جانا پڑتا ہے. آخری بات, مورلی ایتھیکلی آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ فورن فنڈنگ کیس میں آج سپریم کورٹ کو لیٹر لکھیں کہ جی ہمیں انویسٹیگیٹ کریں. روز سٹے آرڈر لے لیتے ہیں, بی آر ٹی میں سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور وہاں پہ ریلی نکال رہی تھی انگلینڈ میں ان کی. یہ میں نے ان کو پتا ہوگا کہ آپ اثاثے ایف بی آر میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. حمزہ شہباز سے شہزاد اکبر صاحب نے ایک غلط بات منسوب کر کے سٹوری لگوا دی. ہمارے ایسٹ سارے ڈکلیئرڈ ہیں, نیب میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے. اب ایف آئی اے کا کیس کر کے پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں. یہ 25 ارب دیکھیں ایک دھیلے کی کرپشن نہ ہوئی ہے نہ ثابت ہونی ہے. لیکن کیا حمزہ شہباز نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے نہیں پتا؟ ناٹ 1% میں ساتھ تھا, میں ساتھ گیا ہوں, ساتھ واپس آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ مل کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ مل کے آپ سی ای او سے پوچھیں, میرے اپنے اکاؤنٹس میں ایک نہیں. دیکھیں یہ اب غلط بات ہے نا, آپ نے 7 ارب کا الزام لگایا اس وقت نیب میں. میاں شہباز شریف کے والد جب فوت ہوئے 2002-2003 میں, نہیں وہ دیکھیں آپ ان کو انہیریٹنس میں جو پیسے آئے تھے ان کی فرگسن کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2004 میں اثاثے 95 کروڑ کے تھے. اس وقت حمزہ شہباز نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ان کی ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, انکم بھی ڈکلیئرڈ ہے. نیب ایسے پیسے آئے ہیں جو ان کو نہیں پتا, یہ بالکل چاہے کمپنی کے اکاؤنٹ میں یا ان کے اکاؤنٹ میں, سب کا پتا ہے ان کو. ایسا 1 روپیہ بھی نہیں ہے جو ان اکاؤنٹڈ فار ہو. تبھی تو 2 دفعہ نیب والے آپ کی اسٹیٹمنٹ نہ لے لیں کہ نیب والے دیکھیں, نیب والوں نے نکالا کہ آج تک. اب ایف آئی اے صرف اس لیے کیس بنایا کہ اگلا 1.5 سال ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا نریٹو زندہ رہے. آٹا چوری, چینی چوری, ادویات چوری, کنڈی صاحب کی باری سارے بار پھر رہے ہیں. کنڈی صاحب انفارچونیٹلی ٹائم تھوڑا ہے, لیکن آپ لوگ کبھی کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے دے, بیمار ہیں. اب پھر آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کیسے چلے گئے ہمیں بتایا جائے. اب بتا دیں پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, ان کو آنا چاہیے یا وہیں پہ رہنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, جب اس وقت ان کی رپورٹس آئی تھیں اس وقت ان کے جو صوبائی وزیر صحت ہیں, ابھی جو ان کے وفاقی ایڈوائزر ہیں فیصل سلطان صاحب, سب نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کو باہر جانا چاہیے, جو ان کی رپورٹس کے مطابق جو ڈاکٹروں کی ٹھیک ہے. جب وہ کہا تھا تو ہم نے کہا دیکھیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں نا, یا ہمارا پینل ایکسپرٹ ہے, ڈاکٹرز ہی بتا سکیں گے اسے کیا. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے کہ نہیں ہمیں غلط رپورٹنگ کی گئی یا رپورٹ فج تھی, واٹ ایور جو چیز بھی تھی. اب حکومت کا یہ بیان ہے کہ جی رپورٹ فج تھی, وہ ٹھیک ٹھاک ہے نہیں ہے. تو اگر فج تھی تو کیا آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ جن لوگوں نے آپ کو رپورٹ پڑھ کے سنا یا جس جگہ سے رپورٹ بنی, کیا آپ نے ان کو کچھ سزا دی؟ نہیں دی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بقول آپ کے کہ وہ چیزیں غلط تھیں تو پھر تو آپ ہمیں بتائیں نا کیسے گئے, کس نے یہ رپورٹیں بنے, کس نے مینیج کیا, کہاں. ریپ اپ پروگرام کا کٹا ہے, لیکن لگ یہ رہا ہے
کہ فیوچر میں تو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے پھر جب تک گارنٹی آپ کیونکہ آپ لوگ گارنٹی نہیں دے رہے. سو کنکلوژن ہم اس کا یہی نکالیں گے. لیکن بجٹ کے حوالے سے معاملات ابھی جاری ہیں. آج پرائم منسٹر ایک اشاعیہ بھی دے رہے ہیں جس میں ان کے الائز اور ان کی اپنی پارٹی کے ممبران شامل ہوں گے. فوکس بجٹ ہی رہے گا. وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.